اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 92 یہودیوں کا 17واں بڑا جرم شرک کا ارتکاب۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالکل صاف اور واضح معجزات لے کر آئے، جیسے ید بیضا اور دریا کا پھاڑنا وغیرہ، بالکل واضح معجزات تھے جو اللہ نے دکھائے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، پھر تم نے اس کے بعد بھی بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی بالکل واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درجہ نبوت پر قائم زندہ موجود تھے، تو اس وقت تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر ایمان کہاں جاتا رہا تھا، اور رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و حسد میں آج شریعت موسوی کو ایسا پکڑ رکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم بھی نہیں سنتے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، یعنی تم ایسی قوم ہو کہ ظلم کرنا تمہاری عادت بن چکا ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دی۔ آج بھی دیکھ لیں فلسطین میں کہ یہودی مسلمانوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں اور کیسے کیسے یعنی جرائم کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کا استعمال ممنوع ہے، فاسفورس کا استعمال وہ ممنوع ہے، لیکن وہ بھی چل رہا ہے، تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسلمان آپس میں متفق نہیں ہیں، اتحاد نہیں ہے، اور باقی جو ہے کافر آپس میں متحد ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور روزانہ کئی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان آپس میں بکھرے ہوئے ہیں، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے، آپس میں جڑے ہوئے ہی نہیں۔ آپس میں اتفاق و اتحاد بہت ضروری ہے، ورنہ ایک ایک کر کے سب کو ماریں گے، ایک ایک کر کے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہوگی۔ تو مسلمانوں کو عقل کی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ یہودی ہمیشہ ظالم ہیں، اللہ نے بہت عرصہ پہلے بتا دیا، قرآن میں فرما دیا، نبی علیہ السلام نے بھی بتا دیا۔ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی دوست نہیں بنا سکتے، یعنی ان سے کبھی بھی مطمئن بھی نہیں ہو سکتے کہ یہ کبھی صحیح رہیں گے۔ تو اب یہ مسلمانوں پہ ظلم کریں گے۔ آج بیت المقدس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کل مکہ اور مدینہ کی طرف بھی آئیں گے۔ یہ تو بات اسی پہ ختم نہیں ہوگی، یہ تو بات بہت آگے تک جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے۔ آیت کا میسج آپ کے نام بیزاری ضروری ہے، چونکہ معاصرین یہود اپنے آباء و اجداد کے اس ظلم پر خوش ہوتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے، اس لیے انہیں بھی ظالم کہا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ اہل باطل اور ان کی باطل پرستی سے اظہار بیزاری اور اظہار برات بھی ضروری ہے، یعنی بیزاری کا اظہار اور برات کا اظہار یہ ضروری ہے کہ آدمی اس بات کو کہے کہ میں ان سے الگ ہوں، میں اس کو برا سمجھتا ہوں، ورنہ کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے، ورنہ انسان انہی میں شمار ہوگا۔ اگر یہ اس پہ خوش ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کر رہا، بیزاری کا بھی اظہار نہیں کر رہا، دل میں بھی اس کو نہیں سمجھ رہا، تو پھر یہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا اور مظلوم کی مدد نہ کرنا، یہ ظالم کی مدد کرنے کے مترادف ہے، یعنی آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے روکیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو پھر زبان سے منع کر دیتا ہے، زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ دل میں برا سمجھتا ہے، لیکن اس سے نیچے کا درجہ پھر ایمان میں نہیں ہے، پھر آدمی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم دل میں بیزاری بہت ضروری ہے۔ تو آج فلسطین کے حالات کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، صبح اور شام ان کے لیے دعا کریں۔ سوچیں کہ ہمارا کوئی ایک رشتہ دار فوت ہو جائے، کوئی بھائی فوت ہو جائے، کوئی والدہ فوت ہو جائے، والد صاحب فوت ہو جائے، کوئی ہم اس کے لیے کتنی دعا کرواتے ہیں، بار بار مسجد میں جا کے اعلان کرواتے ہیں کہ مولوی صاحب ان کے لیے دعا کریں، اور ہم وہاں پر سوچیں ایک آدمی کے پورے خاندان کے افراد فوت ہو گئے، کئی لوگ فوت ہو گئے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ یہ تو جس کے اوپر گزرتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ بخار اور سر کا درد جس کو ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے بخار کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے یا سر کی درد کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ دوسرے آدمی اس کو بات کو نہیں سمجھ سکتا، یا جتنا بھی اسے وہ بتایا جائے وہ نہیں سمجھ سکتے اس بات کو۔ تو جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ دعا آخری پوزیشن ہے، آخری پوزیشن ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اگر دعا بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ ہم تو کسی درجے میں بھی شامل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے۔